بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ڈیوٹی ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر پر میری اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ تبھی ہسپتال کا انچارج میرے پاس آیا، پھر مجھے کہنے لگا آج تو نائٹ میں آنے والی نرسوں نے چھٹی کی ہے، اسی لیے تمہیں آج ڈبل ڈیوٹی دینی ہوگی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا، لیکن میں اپنے غصے پر قابو پا کر اسے کہنے لگی ٹھیک ہے سر، میں کر لیتی ہوں ڈبل ڈیوٹی۔ اس انچارج کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی تو میں نے ہسپتال جوائن کیا تھا۔ ابھی بھی میری نرسنگ کا کورس مکمل ہوا تھا اور 10 ہسپتالوں میں جاب کے لیے پھرنے کے بعد آخر کار مجھے اس ہسپتال میں نوکری مل ہی گئی تھی۔ نئی ہونے کی وجہ سے میری تنخواہ دیگر نرسوں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن میں اس کم تنخواہ پر بھی جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا، کیونکہ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا یہ نرسنگ کا کورس مکمل کیا تھا۔ آج میں ایک نرس بن گئی تھی، اسی میں میری کامیابی تھی۔ ساری ہی نرسیں مجھ سے سینئر تھیں، جبکہ میں محض 19 سال کی ایک کم عمر نرس تھی۔ ہر کوئی مجھ پر دھونس جمانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ اس ہسپتال کی باقی نرسوں سے اس انچارج کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، اور کسی نے تو دوستی بھی کر رکھی تھی، اسی وجہ سے وہ انہیں چھوٹ دے دیا کرتا تھا۔ ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ کوئی کہتی تھی مجھے دن کی شفٹ میں کام کرنا ہے، کوئی کہتی تھی مجھے رات کی شفٹ میں کام کرنا ہے، لیکن اس ہسپتال میں کام کرنے والی میں واحد نرس تھی جو انچارج کے ہر حکم کو بلا چون چرا مانا کرتی تھی۔ میں نہ ہی زیادہ کسی مریض سے فری ہوتی تھی، نہ ہی وہاں پر کام کرنے والے وارڈ بوائے سے۔ اس رات بھی ڈبل ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ نیند کے جھونکے مجھے بار بار تنگ کر رہے تھے، لیکن مریضوں کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری تھا۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں چکر لگا رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک کمرے پر پڑی جہاں پر صرف ایک ہی مریض لیٹا ہوا تھا۔ وہ پرائیویٹ روم تھا، وہاں پر امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے اپنا علاج کروانے کے لیے وہ کمرہ لیتے تھے۔ وہ مریض درد سے کراہ رہا تھا، اسی لیے میں فوراً سے اس کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت لمبا چوڑا نوجوان تھا جو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی اپنا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر لگی ہوئی ڈرپ دیکھی جو لمحہ بلمحہ اس کے جسم میں اتر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ آئے ہوئے رشتہ داروں سے اس کی کنڈیشن پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ میری ڈیوٹی پہلی دفعہ اس طرف لگی تھی۔ پھر میں نے باہر کوریڈور میں نکل کر بھی دیکھا، لیکن سوائے رات کے اندھیرے کے باہر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اس مریض کو درد کم کرنے کی گولیاں کھلا دی تاکہ اگر یہ کسی تکلیف سے کراہ رہا ہے تو اسے آرام آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ شاید اس کی تکلیف کم ہو گئی تھی۔ میں مریضوں کی خدمت کر کے خوش ہوتی تھی، اسی جذبے کی وجہ سے تو میں آج نرس بنی تھی۔ کئی لوگوں نے مجھے اس بات پر طعنے دیے تھے، جس میں میرے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس اب یہ گرا پیڑا پیشہ ہی رہ گیا ہے تمہیں اپنانے کے لیے، 4 پیسے مزید لگا کر ڈاکٹر ہی بن جاتی، کیا ضرورت تھی نرسنگ کر کے دوسرے لوگوں کی خدمت گزاری کرنے کی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا، کیونکہ نرسنگ ایک ایسا پیشہ تھا جسے اپنانے والا نہ صرف مریض کے دکھ درد دور کرتا ہے بلکہ اس کے اپنوں کی دعائیں بھی لیتا ہے۔ جب ابا زندہ تھے تو میں نے اس پیشے کو شوق میں اپنایا تھا، لیکن ابھی میری پڑھائی ادھوری ہی تھی کہ ابا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا نام صدف ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ابا ایک جنرل اسٹور پر کام کرتے تھے۔ وہ دوائیوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی تو میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ صدف تم پڑھائی میں بہت اچھی ہو، ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتی ہو، کیوں نہ تم میڈیکل لے لو اور ڈاکٹر بن کر نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کرو بلکہ تم خود سوچو ڈاکٹروں کی ہر کوئی کتنی عزت کرتا ہے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ جب میں نے گھر آ کر ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو میری بات سن کر ابا خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کی خاموشی کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کی ہونہار بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے؟ آپ جانتے ہیں میرا ہر سال کتنا اچھا گریڈ بنتا ہے۔ پھر ابا اداسی سے کہنے لگے کہ بیٹا میں تو تیرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، حالات سے مجبور ہوں۔
ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، لیکن تیرا باپ تو اس وقت کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہا ہے۔ تم خود سوچو وہ تمہاری لاکھوں کی فیس کیسے بھرے گا۔ میں بھی ابا کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ میرا غریب باپ میری اتنی مہنگی تعلیم کا خرچہ بھلا کیسے اٹھائے گا۔ میں کتنی خود غرض بن گئی تھی، مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے ڈاکٹر بننے کا خیال ہی نکال دیا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو اماں کہنے لگی کہ اب پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھو اور گھر کا کام کاج سیکھو، بہت کر لی پڑھائی۔ میں چپ چاپ اب گھر کے کام کاج کرتی رہتی، لیکن جیسے ہی میرے میٹرک کا رزلٹ آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے تھے۔ میری ساری دوستیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئی۔ ابا اماں بھی بہت خوش تھے۔ پھر میری وہی دوست زوبیہ مجھے کہنے لگی کہ صدف اب تو تمہارے بھی بہت اچھے نمبر آئے ہیں، میرا تو یہی مشورہ ہے کہ تم انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر دو۔ پھر اسے اکیلا پا کر میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میرے ابا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے ٹیسٹ کے لیے ہزاروں روپے کی فیس بھر سکوں۔ پھر وہ میری بات سن کر اداس ہو گئی، کہنے لگی کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی، تم جانتی ہو ہمارے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پھر وہ ایک جوش سے کہنے لگی کہ اچھا میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں، تم ڈاکٹر نہیں بلکہ نرس بن جاؤ، کیونکہ نرس کا کورس کروانے والا ایک ہسپتال بالکل فری لڑکیوں کو یہ کورس کروا رہا ہے، تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور تم 2 سال کے اندر نرس بھی بن جاؤ گی۔ اچھا ہے اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹا لیا کرنا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اب میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر نہ صحیح لیکن نرس ضرور بنوں گی۔ پھر میں نے اپنی اسی دوست کے ساتھ جا کر اس ادارے میں ایڈمیشن لے لیا جو نرسنگ کا کورس کرواتا تھا۔ ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ اچانک ابا بیمار رہنے لگے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابا اتنی معمولی بیماری سے بھی نہ لڑ سکیں گے۔ وہ ایسے بستر سے لگے کہ 1 مہینے کے اندر ہی اندر فوت ہو گئے۔ اماں اور ہم بہن بھائیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ میں انہیں تسلیاں دیتی رہتی، لیکن چھوٹے والا بھائی تو اب بھی صرف 6 سال کا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس نے یتیمی کا دکھ دیکھ لیا تھا۔ اب میرے لیے نرسنگ کی پڑھائی کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی نہ بچا تھا۔ ابا کی تنخواہ سے تو پورا گھر چل رہا تھا، حالانکہ میرے کورس پر تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی گھر چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی تھا۔ پھر جب میں نے یہ نرسنگ کا کورس ادھورا چھوڑنا چاہا تو میری اسی دوست نے مجھے کہا کہ صرف 1 سال ہمت کر کے کسی بھی طرح گھر چلا لو۔ 1 سال کے بعد جب تم نرس بن کر یہاں سے نکلو گی تو کسی بھی ہسپتال میں جا کر آرام سے نوکری کر سکتی ہو اور وہاں پر تنخواہ بھی صحیح ملے گی۔ یوں میں صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک اسی ادارے میں چلی جاتی، واپس آ کر ڈھیروں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگ جاتی۔ 2 چھوٹے بھائی اور 1 بہن اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ پھر اماں بھی ہمت کر کے میرے ساتھ کام کروانے لگی۔ وہ سلائیوں پر کپڑے سلائی کرتی اور میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی۔ یوں جیسے تیسے کر کے گھر کی دال روٹی چل ہی رہی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے 1 سال گزرا۔ جس طرح یہ وقت ہم ماں بیٹی نے گزارا تھا یہ بات ہم ہی جانتے تھے۔ کبھی بھی کسی رشتے دار نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم نے آج کھانا کھایا ہے یا نہیں، اسی لیے ہمیں کسی سے بھی کوئی امید نہ تھی۔ پھر جیسے ہی مجھے نرسنگ کی ڈگری ملی میں اسے پا کر بہت خوش تھی۔ سوچنے لگی کہ جہاں پر بھی جاؤں گی مجھے فوراً رکھ لیا جائے گا، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ میں ہسپتالوں میں ماری ماری پھرنے لگی کیونکہ نہ تجربے کار تھی، اسی لیے کوئی بھی ہسپتال مجھے رکھنے پر تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے اس ہسپتال میں نوکری ملی تھی جس میں آج میں کام کر رہی تھی۔ اس نوکری کو پا کر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے ذرا سی بھی کوئی بھول چوک ہو اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے۔ میں وہاں کے انچارج کی ہر بات خاموشی سے مان لیا کرتی تھی۔ پھر اس رات بھی میں نے اس مریض کو درد سے تڑپتا ہوا دیکھا تو گولیاں کھلا کر اسے سلا دیا۔ اس طرح سے اس کی تکلیف کم ہو گئی تھی۔ میں جب بھی کسی مریض کو اس کی تکلیف سے آزاد دیکھتی تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی تھی اور سچ میں ہی اپنے اس پیشے سے اور محبت محسوس ہوتی تھی۔
پھر میں ڈبل ڈیوٹی کر کے گھر پہنچی تو اماں میری منتظر تھیں۔ وہ میرے رات کے ڈیوٹی کرنے سے خفا رہتی تھیں، لیکن میں انہیں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ ہسپتال والوں کی بات ماننا میری مجبوری ہے، میں انہیں کسی بھی قسم کے نخرے نہیں دکھا سکتی۔ پھر دوسرے دن میں صبح ہسپتال ڈیوٹی پر گئی تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ ایک نرس جو رات کی ڈیوٹی میں آتی تھی، اس نے ہسپتال میں کام چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی جگہ پر کوئی بھی نرس ڈیوٹی کرنے کو تیار نہ تھی۔ ناچار انچارج نے مجھ سے کہا تو میں بھلا اس کی بات سے کہاں انکار کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں رات کو شفٹ کر لیتی ہوں۔ میں اماں کی ناراضگی کے خوف سے اکثر رات کو شفٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ اچانک اس نرس کی غیر حاضری کی وجہ سے مجھے ہی رات کو ڈیوٹی دینی تھی۔ رات کو ہسپتال میں سناٹا اور خاموشی ہوتی تھی، کیونکہ دن کے وقت عموماً چہل پہل رہتی تھی، لیکن رات کے وقت وہی مریض ہوتے تھے جو ہسپتال میں داخل ہوتے تھے۔ ابھی میں کوریڈور میں ہی آئی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اسی کمرے میں موجود مریض پر پڑی۔ وہ آج اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میں نے چپکے سے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، نہ جانے اس کے رشتہ دار کہاں ہوتے تھے۔ کبھی بھی میں نے اس کے پاس کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت میں بہتری آئی ہے؟ اس نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ پھر میں اس سے مزید کہنے لگی کہ جو آپ کو ہسپتال میں داخل کروانے آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک ہی دروازے سے لوگوں کی ایک بھیڑ اندر داخل ہوئی۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ سب ایک جیسے لباس اور شکلیں بھی کافی حد تک ایک جیسی تھیں۔ انہوں نے اس نوجوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مریض کے ساتھ ایک یا دو رشتہ داروں کو تو ہسپتال میں ٹھہرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ تو تعداد میں 10-15 تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں فوراً باہر نکل آئی۔ پھر دل میں سوچا کہ انچارج سے کہتی ہوں کہ آخر اس مریض کے ساتھ اتنے لوگوں کے رکنے کا کیا جواز ہے۔ وہ سب لوگ مریض کو یوں گھیر کر کھڑے تھے جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں کوئی اسے اغوا نہ کر کے لے جائے۔ پھر دوسرے دن میں دوسرے وارڈ میں ڈیوٹی کر رہی تھی، تبھی ایک وارڈ بوائے مجھے بلانے آیا۔ کہنے لگا کہ وارڈ نمبر 3 میں انچارج آپ کو بلا رہا ہے۔ اس کے کہنے پر میں انچارج کے پاس گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ روم نمبر 15 میں چلی جائیں، وہاں کا مریض ضد کر رہا ہے کہ وہ آپ سے ہی انجیکشن لگوائے گا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کون سا مریض ہے جو مجھ سے ہی اپنا علاج کروانے پر مضر ہے۔ حیران پریشان سی میں روم نمبر 15 میں چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس روم میں وہی مریض لیٹا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموشی سے اوپر چھت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ کیا آپ نے مجھے ضد کر کے بلوایا ہے؟ میری بات سن کر وہ گمبھیر لہجے میں کہنے لگا کہ ہاں، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اسی لیے آپ ہی میری دیکھ بھال کرنے کے لیے اس روم میں آیا کریں گی۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی۔ مجھے بھی وہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا، حالانکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی مریض کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کتنے دن سے اس ہسپتال میں داخل ہیں؟ وہ اداس لہجے میں کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی بیماری نے جکڑ لیا ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ اچھا، ایسی کون سی بیماری ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دل کی بیماری ہے، میرا دل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اس نوجوان کے ذات ضرور کوئی عشق اور عاشقی کا معاملہ ہوا ہے، تبھی یہ ایسی جلی کٹی باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں اسے انجیکشن لگا کر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، نرس، آپ ہی دوبارہ میرے کمرے میں آئیں گی، آپ کے علاوہ میں کسی کا آنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں ہی آپ کی دیکھ بھال کروں گی۔ اسے تسلی دے کر میں واپس آ گئی۔ ابھی تک اس کی اس حرکت پر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اکثر مریض ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں اپنے آپ کو تسلی دے کر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر آ گئی۔ گھر آئی تو اماں کہنے لگیں کہ راشن ختم ہونے والا ہے، تیری تنخواہ میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ میں نے حساب لگا کر اماں کو بتایا کہ ابھی تو 10 دن پڑے ہیں۔ اماں یہ سن کر پریشان سی ہو گئی۔ گھر کے خرچے زیادہ تھے جبکہ میری تنخواہ بہت کم۔
दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर गई तो अस्पताल का इंचार्ज मुझे कहने लगा कि आपने रूम नंबर 15 के मरीज को ही देखना है, उसके अलावा उस कमरे से बाहर नहीं निकलना। वो एक अमीर बाप का रईस बेटा है, इसलिए उसके बहुत नखरे हैं। उसे हर वक्त कोई ना कोई नर्स अपने इर्द गिर्द मौजूद चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अच्छा है, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसीलिए मैं उस मरीज के कमरे में आई तो वो मरीज सो रहा था। मैं भी कमरे में पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गई मुझे पता ही ना चला। फिर थोड़ी देर बाद नींद में ही ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा है जो मेरे चेहरे से मेरे बालों को पीछे कर रहा है। उसके हाथ का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं हक्का बक्का रह गई। वही मरीज अपने बिस्तर से उठकर मेरी कुर्सी के पास मेरे ऊपर झुका बड़े गौर से मुझे देख रहा था। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं फौरन ही कुर्सी से उठी थी। वो कहने लगा, नर्स, डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें खा तो नहीं रहा था। फिर मैं उसे डांटते हुए कहने लगी कि अब आप चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाएं। आप मरीज़ हैं और इस वक्त बीमार हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। अब मैंने ज़बरदस्ती से बाजू से थाम कर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। एक बार फिर से वो चुपचाप लेटा मुझे देखता रहा। मुझे उसकी निगाहों से उलझन हो रही थी। अब तो रोज़ाना ही मेरी ड्यूटी उस वार्ड में मौजूद कमरा नंबर 15 में लग जाती। जब मैं ड्यूटी करके उस वार्ड से बाहर आती तो मैं महसूस करती कि बाहर खड़ी होने वाली नर्स से मुझे देखकर आपस में बातें करके हंस रही होती थी। मुझे उनके हंसने पर हैरत होती थी। अभी तक यहाँ पर मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर सारी ही नर्सें सीनियर थी। फिर एक दिन मुझे उनके हंसने की वजह भी समझ में आ गई जब मैंने काम करने वाली मासी के मुंह से सुना, जब वो किसी औरत से कह रही थी कि ये वार्ड तो आसेब ज़दा है, यहाँ पर ना कोई डॉक्टर काम करने के लिए तैयार होता है और ना ही नर्स। मैं हैरान रह गई। इसका मतलब था कि इंचार्ज ने जानबूझकर मुझे उस वार्ड पर ड्यूटी पर लगाया था। लेकिन मुझे 3 दिन हो गए थे उस वार्ड में ड्यूटी करते हुए, अभी तक मुझे तो कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। उस वार्ड में 12 कमरे थे, सारे कमरे बंद थे, लेकिन सिर्फ 2 में ही मरीज मौजूद थे। जो मरीज उस कमरे में पहले से दाखिल था वो सेहतयाब होकर अपने घर चला गया था। अब यही नौजवान इस वार्ड में था जिसकी देखभाल मुझे करनी थी। अब मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जल्दी से ये मरीज भी सेहतयाब हो जाए ताकि मेरी ड्यूटी फिर से कहीं और लग जाए। उस मासी की ये बात सुनकर मुझ पर अजीब सा खौफ तारी रहने लगा था। ऊपर से जब भी मैं उस मरीज के कमरे में जाती तो मेरी आंखों में नींद की कैफियत आ जाती और फिर मैं कुर्सी पर बैठकर काफ़ी देर तक सोती रहती। जब मेरी आंख खुलती तो वो मरीज मेरे सामने खड़ा होता था। मुझे कभी कभी ऐसे लगता था जैसे ये सिर्फ बीमार होने का ढोंग कर रहा है। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी देने अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में एक हंगामा बरपा था। मैंने वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो मरीज जो उस वार्ड में मौजूद था वो रातों रात गायब हो गया। ना तो अस्पताल के किसी चौकीदार ने उसे बाहर निकलते देखा, ना अस्पताल के अमले ने। फिर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन कहीं भी उस नौजवान के बाहर निकलने की वीडियो ना मिली। पूरे अस्पताल में तशवीश की लहर दौड़ गई। फिर ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया कि उस मरीज के ऊपर जादू के असरात थे, जिसकी वजह से जवानी में ही वो इस कदर बीमार नजर आता था। हो सकता है नज़रबंदी का अमल करके वो अस्पताल से चला गया हो। खैर जी, वो भले ही अस्पताल से भाग गया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मुझे उस आसेब ज़दा वार्ड में काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी जब से लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद मैं फिर से डे शिफ्ट में काम कर रही थी। कभी अकेली होती तो घंटों बैठकर उस मरीज के बारे में सोचती रहती। इतना जवान और सेहतमंद नजर आने वाला नौजवान भला बीमार कैसे हो सकता था? आखिर उसे ऐसी क्या बीमारी थी जिसकी वजह से वो इतने दिन तक इस अस्पताल से अपना इलाज करवाता रहा और फिर अचानक से बगैर डॉक्टरों की इजाज़त लिए वो इस अस्पताल से गायब हो गया। फिर एक रात जब मैं घर में सो रही थी तो दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि अम्मा बेखबर सो रही थी। फिर मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं हैरत ज़दा रह गई। दरवाजे पर वही नौजवान खड़ा था
جو کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ اسے بھلا میرے گھر کا کیسے پتا تھا؟ پھر وہ بڑے کمزور لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم اپنے گھر پر میرا علاج کر سکتی ہو؟ اگر میں کسی ہسپتال میں جاؤں گا تو وہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ میں ایک نرس تھی اور اس سے بڑھ کر میں ایک انسان تھی، اور انسانیت کا احساس میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اماں نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ پھر میں نے اسے دوسرے کمرے میں لیٹنے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اس کا بخار چیک کیا جو بہت زیادہ تھا۔ گھر میں رکھی ہوئی دوائی میں نے اسے دے دی تو اس دوا کو کھا کر وہ بے خبر سو گیا۔ اب میں پوری رات جاگتی رہی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ صبح اس نوجوان کی موجودگی دیکھ کر اماں مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گی۔ پھر میں دوسرے کمرے میں اماں کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے دیکھا اماں مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں اماں سے نظریں چرا کر دوسرے کمرے میں گئی تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ نوجوان وہاں سے غائب تھا۔ وہ انسان تھا یا چھلاوا؟ نہ اس کے آنے کا پتہ چلتا تھا اور نہ ہی جانے کا۔ لیکن میں شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے اماں کے سوالوں کا جواب نہیں دینا پڑا اور وہ خود ہی اس گھر سے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن مجھے تنخواہ ملنے والی تھی۔ آج میں بڑی خوش ہسپتال گئی۔ پورا دن گزر گیا۔ آخر کار شام کو تنخواہ کا واؤچر میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ میرا گھر ہسپتال سے اچھا خاصا دور تھا، اسی لیے میں کرایہ بچانے کے لیے پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں نے اپنے پرس میں تنخواہ رکھی اور اسے سنبھالتی ہوئی پیدل ہی تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ آج کل شہر کے حالات بھی صحیح نہ تھے، اسی وجہ سے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی چور وغیرہ میرے پیچھے نہ لگ جائے۔ ویسے بھی مریض زیادہ ہونے کی وجہ سے اور تنخواہ ملنے کے حصول میں مجھے آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہاتھ پاؤں پسینے سے لبریز ہو گئے، کیونکہ میرے پیچھے ایک نقاب پوش نوجوان چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں اس کو نقاب میں دیکھ کر پہچان گئی کہ وہ ضرور کوئی چور یا ڈاکو تھا جو نہ جانے کب سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ضرور میرے پرس میں کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں یوں گھبرا رہی ہوں۔ یوں اس نے اور تیزی سے میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، پوری تیزی سے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ نوجوان میرے قریب آیا اور پرس جھپٹ کر بھاگ گیا۔ میری تو کل کائنات میری تنخواہ تھی، کیونکہ اسی سے تو ہمارے گھر کا گزارا تھا۔ آج تو گھر میں راشن بھی نہ تھا۔ صبح ہی تو اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری تنخواہ آئے گی تو پھر ہی راشن لے کر آؤں گی۔ اس ظالم نوجوان کو کیا پتا تھا کہ میری تنخواہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کوئی شخص بھی موجود نہ تھا جس سے میں مدد کے لیے کہتی۔ میں سوچنے لگی کہ بھلا اماں پورا مہینہ کیسے گزارا کرے گی۔ میں اماں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری محنت کی کمائی پل بھر میں لٹ گئی۔ میں یوں ہی سڑک کنارے بیٹھی بے بسی سے کافی دیر تک روتی رہی۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد مجھے کالے لباس والے عجیب سے حلیے والے دو انسان اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں ان کو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی کہ کہیں یہ بھی کوئی ڈاکو تو نہیں۔ رات کے آدھے پہر جوان لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر گزرتے۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی جب ان میں سے ایک شخص نے میرے ہاتھ میں وہ تنخواہ کا واؤچر تھما دیا جو ڈاکو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم ایک ہسپتال میں نرس ہو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اسی لیے ہم جلد ہی تم سے ملاقات کرنے دوبارہ تمہارے سامنے آئیں گے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ آج تک میں نے انسانوں کو غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ انسان ہرگز نہیں تھے، ضرور یہ کوئی اندیکھی مخلوق تھی۔ جو بھی تھا، انہوں نے میری تنخواہ واپس دلا کر میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اب میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔
تبھی میں نے راستے میں کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہی ڈاکو جو مجھ سے کچھ لمحے پہلے تنخواہ چھین کر بھاگا تھا، وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ میں اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر آگے آ گئی۔ ان جیسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی، جو انسانوں کی جمع پونجی کو لمحے میں چھین کر لے جاتے ہیں۔ ان کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو اماں کہنے لگی، میں تو پریشان ہو کے ہسپتال جانے والی تھی، آج تو تجھے معمول سے بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی۔ پھر میں نے اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہاں آج کام زیادہ تھا۔ میں اماں کو آج کا واقعہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کھانا لانے کا کہہ کر میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ 2-3 دن گزرے، میں اس واقعے کو بھول نہ پائی، یہی سوچ کر پریشان رہتی کہ اگر میری تنخواہ واپس نہ ملتی تو بھلا ہم ماں بیٹی کیسے مہینہ گزارتے۔ پھر ٹھیک 2 دن کے بعد آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس وقت نیند میں تھی لیکن میرا ذہن جاگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ دن بھر ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں، اسی لیے تھکن کی وجہ سے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے۔ لیکن جب یہ احساس کچھ زیادہ ہی ہو گیا تبھی میں نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولی تھیں۔ پھر میں اچھل پڑی۔ میرے سامنے وہی لمبے چوڑے دیو قامت وجود کھڑے تھے جو انسان ہرگز دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان کے لمبے لمبے ہاتھ اور سفید آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ دوسری دنیا کی مخلوق تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، لیکن وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میں کسی بت کی طرح اٹھ کر ان کے پاس گئی تو ان میں سے ایک کہنے لگا، چلو لڑکی، وقت آ گیا ہے ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کا۔ ہم نے تمہارے پیسے واپس لے کر دیے تھے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے منہ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، میں چپ کھڑی تھی۔ پھر بمشکل آواز نکالی، میں کہنے لگی کہ جانا کہاں ہے مجھے؟ پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، تمہیں جہاں بھی جانا ہے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کافی لمحے بیت گئے، تب کہیں جا کر انہوں نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ وہ ایک ویران سا خوبصورت محل بنا تھا، میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا محل نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اندر چلنے کو کہا۔ ادھر گئی تو محل میں جگہ جگہ الاؤ جل رہے تھے، ساتھ ہی کھڑے ہوئے لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اب 2 عجیب شکل والی ہیبت ناک عورتوں کے ہمراہ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہ ایک خوبصورت خوابگاہ تھی جس میں فانوس اور ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کسی بادشاہ کا کمرہ ہے۔ بستر پر ایک شخص منہ پر چادر تانے لیٹا تھا۔ تبھی میرے ساتھ کھڑے شخص نے اس سے کہا کہ سردار، آپ کا علاج کرنے کے لیے میں اس نرس کو لے آیا ہوں، دیکھیں تو صحیح۔ تو تبھی بستر پر پڑے اس شخص نے چادر ہٹائی تو میرے اوپر تو جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جو اس ہسپتال میں مریض کی حیثیت سے مجھ سے علاج کروا رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بہت بیمار ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی شناسائی نہ ابھری۔ پھر میں اٹک اٹک کر اپنے برابر کھڑے شخص سے کہنے لگی کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم جس جگہ پر آئی ہو یہ کوئی عام محل نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کا محل ہے۔ یہ سامنے پڑا بیمار جن زاد ہمارا شہنشاہ ہے، اس پورے قبیلے کا سردار۔ ہماری ایک دوسرے قبیلے سے برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس قبیلے کا ہی ایک جن زاد ہمارے قبیلے میں مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، تو سردار نے اسے رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ یہاں کس ارادے سے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے اس نے اپنی جگہ قبیلے میں بنانی شروع کر دی اور سردار کا پورا اعتماد حاصل کر لیا۔ اب وہ محل میں ایک جانشین کے طور پر رہ رہا تھا۔ پھر اصل حقیقت جب پتہ چلی جب اچانک سردار بیمار رہنے لگا۔ وہ جنزاد جو دوسرے قبیلے سے آیا تھا وہ ایک سازش کے ذریعے اس قبیلے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ زہریلی جڑی بوٹیوں کا پانی دھیرے دھیرے سردار کو پلا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اس سازش کا جب علم ہوا جب پانی ہمارے سر سے گزر گیا، ہمارا سردار بیمار رہنے لگا، کہیں سے بھی اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کے طبیب بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔
تبھی ایک بڑے عامل نے مشورہ دیا کہ اسے اگر انسانوں کی دنیا میں لے جا کر اس کا علاج کروایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس علاج سے یہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن جب ہم اپنے سردار کو انسانوں کے ہسپتال میں لے کر گئے تو یہ وہاں نہ رہ پایا۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ یہ واپس اپنے محل میں آنا چاہتے ہیں، لیکن پھر چند دن تک وہاں علاج کروانے پر راضی ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب تم ہمارے شہنشاہ کا علاج کرتی تو وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ ہم نے جب اپنے سردار کی دلچسپی تم میں دیکھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سردار کا علاج تم سے ہی کروائیں گے۔ اب تم جلدی سے ہمارے سردار کا علاج شروع کر دو تاکہ یہ پہلے کی طرح بھلے چنگے ہو جائے۔ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی جو ان کے سردار کا علاج کرتی، لیکن یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اگر میں اس وقت جنات کے درمیان میں موجود ہوں۔ پھر وہ جن ذات مزید کہنے لگے کہ اس زہر کا اثر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اسی لیے تمہیں جلدی علاج شروع کرنا ہوگا۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ اگر میں اس محل میں ان کے سردار کا علاج کرنے کے لیے رہتی تو میری ہسپتال کی نوکری چلی جانی تھی اور اماں پیچھے سے میرے لیے پریشان رہتی۔ پھر میں اس جن ذات سے التجا کرنے لگی کہ میں آپ کے سردار کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں روز یہاں پر آیا جایا کروں گی کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میری ہسپتال کی نوکری چلی جائے گی اور میری اماں ایک غریب عورت ہیں، وہ بھلا کیسے گھر چلائیں گی؟ میری بات سن کر وہ جن زاد ہنسا، پھر کہنے لگا، لڑکی، اگر تم نے ہمارے سردار کا علاج کر دیا تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم کیا، تمہاری 7 پشتیں اس دولت پر عیش کریں گی۔ پھر اس نے ایک جن زادی کو اشارہ کیا جو زیورات سے بھرا ایک تھال لے کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی چمک سے گویا پورا محل روشن ہو گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ جن زاد کہنے لگا کہ یہ پورا تھال تمہارے لیے انعام ہوگا۔ اب تم جلدی سے ہمارے سردار کا علاج شروع کر دو۔ اپنی اماں کی فکر نہ کرو، تمہارے پورے خاندان کا خیال ہم رکھیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں بے فکر ہو گئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ جنات کے پاس خاص طاقتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کا بھرپور خیال رکھتی اور اس کا زہر کا توڑ نکالنے کے لیے مجھے جن دوائیوں کی ضرورت تھی وہ میں جن ذات سے کہہ کر منگوا لیتی تھی۔ دن رات خدمت گزاری کے بعد آہستہ آہستہ اس سردار کی طبیعت میں بہتری آ رہی تھی۔ میں 24 گھنٹے اسی کی خوابگاہ میں موجود رہتی۔ اب وہ مجھے پہچاننے لگا تھا۔ اس کے وجود میں جو نیلا خون جمع ہوا تھا، دواؤں کے اثر سے اب اس زہر کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں اماں کے بارے میں سوچ کر اداس تھی۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر جنات سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی ایک جن زادی کو تمہاری جگہ تمہارے روپ میں بھیج دیا ہے۔ دنیا والوں کو تو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ تم ہمارے پاس موجود ہو۔ اس کی عجیب سی بات پر میں حیران رہ گئی۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے کئی دن بیت گئے۔ آخر کار اب ان کا سردار بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ وہ دکھنے میں خوبصورت تھا اور پھر اس محل کا شہنشاہ بھی تھا، اسی لیے وہ ان سارے جن زادوں میں سے بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر خوش تھا۔ پھر کہنے لگا، میں نے ہی اپنے جن زادوں کو کہا تھا کہ میں اسی خوبصورت نرس سے اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ پھر جب وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو میں اس سردار سے کہنے لگی کہ اب میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری اماں میرے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ ویسے بھی اب آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب تم واپس اپنے گھر اپنی دنیا میں چلی جاؤ، لیکن جب میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ پھر میں جیسے ہی اپنی اماں کے پاس گئی، ان جن ذاتوں نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ وہ انعام تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ میں خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ میں آدھی رات کو گھر پہنچی تھی۔ سامنے کھڑی اپنی ہم شکل جن زادی کو دیکھ کر بمشکل میں نے اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ میرے قریب آئی، پھر کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں اب واپس اپنے محل میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ جن زادوں کا دیا ہوا خزانہ میں نے چھپا لیا تھا۔ ابھی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس خزانے کو استعمال کروں گی۔ صبح میں ہسپتال نہیں گئی،
تو اماں کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا، آج نوکری پر نہیں جانا؟ تو میں کہنے لگی کہ نہیں اماں، آج میں چھٹی پر ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اب اماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو عیش کرواؤں گی، اور اس خزانے کو بیچ کر میں اماں اور اپنے لیے ایک بہت بڑا بنگلہ خریدوں گی، جس میں ہم عیش سے زندگی گزاریں گے۔ نئے نئے خواب میری آنکھوں میں اتر رہے تھے، یہ جانے بنا کہ وہ شہنشاہ جنات مجھے اپنے دل میں بسا چکا تھا۔ اس بات کا مجھے چند دنوں بعد ہی پتہ چل گیا، جب وہ جنات دوبارہ میرے سامنے آئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ شہنشاہ جنات کا تم پر دل آ گیا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تمہیں ان سے شادی کرنا ہوگی۔ ان کی بات پر میں حیرت زدہ رہ گئی، یہ سب میرے لیے کرنا ناممکن تھا، بھلا میں کیسے اپنی دنیا چھوڑ کر اس کے محل میں رہتی؟ پھر وہ جن زاد میری منتیں کرنے لگے کہ ہمارا سردار بہت مشکل سے صحت یاب ہوا ہے، اگر تم نے ان سے شادی سے انکار کر دیا تو کہیں وہ پھر سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس وقت ان کی خوشی کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم وہ کام کریں گے، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم زبردستی تمہیں اٹھا کر اپنے محل میں لے جا سکتے ہیں، پھر کبھی بھی تمہارے گھر والوں سے نہیں ملنے دیں گے۔ ان جن زادوں کی ان دھمکیوں پر میں بری طرح ڈر گئی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے بھی شہنشاہ جنات بہت اچھا لگتا تھا۔ اوپر سے ان کا محل اتنا خوبصورت تھا، میں خواب میں بھی ویسا محل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پہلے میں اپنے گھر والوں کے لیے آرام دہ زندگی بنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر میں اس شہنشاہ جنات کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، 7 دن ہیں تمہارے پاس، جب تک تم ہر وہ کام کر لو جو تمہارے لیے ضروری ہو، اس کے بعد ہم تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ جب میں 2 دن ہسپتال کام پر نہ گئی تو اماں بہت پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے اماں کے سامنے وہ سارے قیمتی زیورات رکھ دیے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی یہ سب تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کیا تو نے چوری کیے ہیں؟ میں نے کہا اماں میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ میں چوری کر سکوں، بس آپ یہ سمجھ لو کہ کسی کی وجہ سے ہماری قسمت بدل گئی ہے۔ اماں کہنے لگی صدف یہ تو بہت قیمتی اور مہنگے ہوں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ یہ ہماری دنیا کے خزانے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دنیا کے خزانے ہیں جو سارے انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پھر 1 ہفتے کے اندر اندر اماں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی زندگی بدل گئی۔ اب وہ عیش سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان سب کو عیش والی زندگی دینے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سودا کر لیا تھا۔ میں واپس اسی محل میں اسی جن زادوں کی دنیا میں جا رہی تھی، شہنشاہ جنات سے شادی کرنے کے لیے۔ لیکن پھر ٹھیک 7 دن بعد آدھی رات کو میں نے دیکھا جب وہ جن زادے مجھے لینے آ گئے۔ اب میں ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے حسرت سے اپنی اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا، نہ جانے میں ان سے دوبارہ مل پاؤں گی یا نہیں۔ میرے چہرے پر یہ اداسی دیکھ کر وہ جن زاد مجھ سے کہنے لگے کہ سردار بہت اچھا اور نیک جنات ہے، تم ان سے شادی کر کے بہت خوش رہو گی، جب تم چاہو گی وہ تمہیں تمہاری دنیا میں بھیج دیں گے۔ پھر میں جیسے ہی ان جن زادوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئی تو میرے اوپر پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ تالیاں بجا بجا کر جن زادے جن زادیاں میرا استقبال کر رہے تھے۔ اس محل میں تو گویا ایک جشن کا سما تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ شہنشاہ جنات سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے مجھے ایک پھولوں کا گلدستہ تھمایا، کہنے لگا میں جانتا تھا تم ضرور میرے پاس آؤ گی، لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں جن زادوں نے تم سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی یا تمہیں کسی چیز سے ڈرایا تو نہیں ہے؟ اب میں اس شہنشاہ جنات سے کیا کہتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر 2 جن زادیاں میرے قریب آئیں، کہنے لگی آؤ ملکہ ہم تمہیں تیار کرتے ہیں۔ تو میں ان جن زادیوں سے کہنے لگی کہ تم مجھے ملکہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میرا نام صدف ہے۔ وہ دونوں جن زادیاں میری بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگیں کہ شہنشاہ جنات جس جن زادی سے شادی کرتے وہ ہمارے محل کی ملکہ ہوتی، لیکن انہوں نے ایک آدم زادی کو اپنے لیے پسند کیا، اسی لیے آج سے ملکہ کی جگہ پر تم ہو۔ اب وہ مجھے سجانے سنوارنے میں لگی تھی۔ انہوں نے ایک خوبصورت لباس مجھے پہنایا اور اب زیورات سے میرے وجود کو سجا رہی تھی۔
میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی. یہ میں نہیں لگ رہی تھی. میں خوبصورت تھی لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کو آج تک ایسے محسوس نہیں کیا تھا. پھر جیسے ہی میں تیار ہو کر نیچے گئی تو میرا استقبال کرنے کے لیے سارے ہی جن زادے اور جن زادیاں راستے میں کھڑے تھے. وہ بہت ہی پرجوش دکھائی دیتے تھے. اور پھر میں نے اس شہنشاہ جنات سے شادی کر لی، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ جن زادے میرے پیچھے لگے رہتے اور کہیں بھی میری شادی نہ ہونے دیتے. اب میں محل میں انہی کے ساتھ رہنے لگی. انہوں نے مجھے ایک ملکہ کا درجہ دے دیا تھا. ایک دن میں اداس اماں کے بارے میں سوچ رہی تھی تو شہنشاہ جنات نے مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دی. میں اس بات پر بہت خوش ہوئی اور ان جن زادوں کے ساتھ اپنے بنگلے پر آ گئی جہاں پر اماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی رہ رہے تھے. جب میں اماں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے گئی تو اماں کہنے لگی کہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ یہ تو شکر تھا کہ ہم نئی جگہ پر آ کر بسے تھے. ان لوگوں کو زیادہ خبر نہ ہوئی. پھر مجھے یوں تیار دیکھ کر اماں کہنے لگی کہ کیا تو نے شادی کر لی؟ اگر تجھے کوئی پسند تھا تو تو مجھے بتاتی، میں خود تیرا رشتہ کر دیتی. بھاگ کر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نہایت رنجیدہ نظر آ رہی تھی. پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اگر تجھے پتہ چل جاتا کہ میں نے کس سے شادی کی ہے تو کبھی بھی میری شادی نہ ہونے دیتی. تو پھر وہ حیران رہ گئی. پھر کہنے لگی کہ اچھا کیا تو نے کسی بھوت سے شادی کر لی ہے جو میں تیری شادی اس سے نہ ہونے دیتی؟ آخر وہ انسان ہی ہے نا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھر میں نے اماں کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا. میں نے اماں سے کہا کہ یہ دولت یوں ہی نہیں ملی ہے، اس کی میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے. جنات کا شہنشاہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر گیا تھا. میں نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن ذات سے شادی کی ہے. اماں میری بات سن کر سر پیٹ کر رہ گئی. کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا؟ مجھے ایک بار بتاتی تو صحیح، میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاتی تجھے لے کر. پھر میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں تھا. وہ جن زادے دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے ڈھونڈ لیتے کیونکہ ان کے شہنشاہ جنات کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی. پھر اماں کو یوں پریشان دیکھ کر میں ان سے کہنے لگی کہ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی. میں وہاں بہت خوش ہوں، عیش کر رہی ہوں. لیکن اماں آنسو بہا رہی تھی. پتہ نہیں میں نے اپنی خوشیوں کا سودا کیا تھا یا ان زیورات سے اپنی خوشیاں خریدی تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. پھر جیسے ہی شام ہوئی شہنشاہ جنات مجھے لینے آ گیا جو صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا تھا. میں اماں کو آنسوؤں بھری نظروں سے دیکھتی وہاں سے چلی آئی. محل میں آ کر میں اداس رہتی. پھر ایک دن شہنشاہ جنات میرے پاس آیا. کہنے لگا تم اگر اس محل میں خوش نہیں ہو تو اپنی اماں کے پاس جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا تم میری ہو چکی ہو، میرے علاوہ کسی دوسرے انسان سے شادی نہیں کر سکتی. اسی لیے جب میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے آ جاؤں گا. اس کی اس بات نے مجھے بے انتہا خوشی دی تھی. میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں تمہیں دنیا کی اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم آہستہ آہستہ یہ بھول جاؤ گی کہ تمہارا شوہر ایک جن ذات ہے. اتنا تو مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ برے جنات میں سے نہیں تھا، وہ بہت مہربان اور نیک تھا. پھر اس نے میری خوشی کی خاطر مجھے اپنی دنیا میں رہنے کی اجازت دے دی. لیکن آج بھی مجھ سے ملنے وہ ہر دوسرے دن چلا آتا ہے. اب میں اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا رشتہ اس شہنشاہ جنات سے بنا لیا ہے. میں کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.